السلام علیکم سر، ہمارا نام ادیبہ سحر ہے۔ ہمارا کوشچن یہ ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کو بہت تکلیفیں دی اور انہوں نے ہر تکلیف پر صبر کیا، تو صبر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، تو انسان نے غصے میں صبر کیسا کرنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی صبر کیا جب مکہ والوں نے آپ کو تکلیفیں دی، اور صبر کا بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو صبر دیا گیا اس سے بہتر کوئی چیز اس کو نہیں دی گئی۔ سب سے بیسٹ ہے صبر، مطلب بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ جس کو صبر مل جائے اس کو بہت کچھ مل گیا، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے دنیا کے ہر کٹھن سے کٹھن امتحان کو پاس کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ کہ ہم صبر کریں کیسے، یہ صبر کو اپنائے کیسے؟ تو صبر ایک ایسی چیز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ، صبر کرو۔ قرآن میں کئی مقامات پر ہے، ہمارے نبی سے کہا، پچھلے انبیاءوں سے کہا، صحابہ سے کہا، قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے صبر کرو۔ صبر کہاں کرنا ہے؟ انسان صبر وہاں کرے جہاں اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اس چیز کو کر سکے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تقدیر، ایگزام میں کامیاب ہونا یا ناکام ہونا، آپ نے کوشش کی پھر بھی ناکام ہو گئے، صبر کیجیے۔ کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن رشتے نہیں آ رہے، صبر کیجیے۔ بزنس کے لیے محنت کر رہے ہیں، تجارت کے لیے، لیکن تجارت نہیں چل رہی ہے، انکم اچھی نہیں ہو رہی ہے، صبر کیجیے۔ مطلب الغرض دنیا کے کسی بھی شعبے میں جہاں آپ کوشش کر رہے ہیں جائز طریقے سے پھر بھی نہیں ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی شیطان آ کر آپ کو بہکاتا ہے کہ دوسرے نے غلط راستہ اختیار کیا، اس کا کام ہو گیا۔ تجارت میں لپا ڈپی کی، اس نے 2 نمبر کا دھندا شروع کیا، پیسہ کما لیا، خوب عیش کر رہا ہے۔ وہ لڑکی فلا افیئر کر کے نکاح کر لی، اس کا ہو گیا۔ غلط راستے دکھاتا ہے، لیکن آپ نے بولنا ہے کہ نہیں، مجھے صحیح راستے سے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجر اسی کا ہے۔ جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ کے حکم سے ہٹ کر نہیں چلنا ہے، ورنہ آپ جو اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، فیل ہونے کے بعد آپ کو اجر نہیں ملے گا، ریوارڈ نہیں ملے گا، جنت نہیں ملے گی۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ صبر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آزمائش اللہ کی طرف سے کیوں ہے؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو بنایا۔ مطلب انسان کے پیدائش سے لے کر مرنے تک جتنے بھی لائف میں ہرڈلز، پرابلم، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہے، یہ سب آزمائش ہے، ٹیسٹ۔ کیوں؟ تاکہ ہم آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ کنسپٹ آپ کا کلیئر رہا تو صبر برابر ہو جائے گا۔ ایگزام میں ٹیچر ایگزام رکھتا ہے، سال بھر دیکھتا ہے کون بچے پڑھ رہے ہیں کون نہیں پڑھ رہے ہیں، آخری میں ٹیسٹ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ کون بچے نے محنت کی، کس نے، پھر اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ اور صبر کا ریوارڈ تو بہت بڑا ہے۔ صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث میں صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ آپ یہ بات رکھیں کہ آپ صبر کریں گے، دین پر قائم رہیں گے، چاہے کتنی بھی بڑی تکلیف آئے، اللہ جنت میں داخل کرے گا، دنیا کی تکلیف تھوڑی سی ہے۔ ایک بندہ رہے گا جس نے دنیا میں ہر قسم کی تکلیف اٹھائی، ہم میں سے وہ کوئی بھی نہیں، اس نے ہر قسم کی تکلیف اٹھائی ہوں گی دنیا میں، بیماری، غریبی، بھوک، پریشانی، ظلم، ستم، ہر چیز۔ اور جب اس کو پوری زندگی اس کی ویسی گئی، ہمارا تو ایسا کبھی کبھار لائف میں آتا ہے پرابلم کچھ دنوں کے لیے، اس کی پوری زندگی اس میں گئی تھی۔ جب اس کو جنت کی سیر کرائی جائے گی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میرے بندے تو نے دنیا میں کتنی تکلیف اٹھائی؟ تو جنت کے انعام جب دیکھیں گے نا کہ وہ صبر کے بدلے اس کو جنت ملی، تو کیا بولے گا پتا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں بولیں گے اللہ میں نے ایک پل بھر کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی دنیا میں، حالانکہ پوری تکلیفیں جھیل کر آ رہا ہو، لیکن کیوں بول رہا ہے ایسا؟ ہو ریوارڈ اتنا بڑا ملا اس کو، اتنا زبردست، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ دن کے لیے ہے، پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے یہ جنت۔ دنیا میں 50-60 سال تکلیف جھیل کر وہ آیا تو کیا بولے گا؟ اللہ میں نے دنیا میں کچھ بھی تکلیف نہیں اٹھائی، تو نے مجھے بہت اچھا رکھا تھا۔ پھر ایک بندہ ایسا رہے گا جس نے دنیا میں ہر قسم کا عیش و آرام، بنگلے، گاڑیاں، ہر چیز، عیش آرام، نوکر چاکر، پوری زندگی آرام میں، عیش میں، لیکن گناہوں کی زندگی۔
ایمان والا نہیں تھا. جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم بتائی جائے گی, ہر طرف آگ لوگوں کو جلا رہی, کانٹے کھانے کے لیے, کانٹے, تھور کا زہریلا درخت کھانے کا, ہر چیز پیپ پلایا جا رہا ہے, پیپ خون پلایا جا رہا ہے, زخم سے جو پیلا پیلا رنگ کا جو لکوڈ نکلتا ہے نا پیپ, وہ پلایا جا رہا. اللہ بولے گا میرے بندے دنیا میں تو نے کتنا عیش کیا؟ بولے گا اللہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ پوری زندگی اس کو پیر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی زمین پہ, اتنا آرام میں تھا. بولے گا اللہ میں نے کچھ بھی عیش و آرام نہیں کیا, اب جو سزا ملنے والی اس کو دیکھ کر وہ ایسا بولے گا. تو یہ صبر کا ریوارڈ ہے, آپ یاد رکھیے. چاہے آپ بیمار ہو, رشتے نہ ہو رہے ہو, تجارت نہیں چل رہی ہے, کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, بیماری نے گھیر لیا ہے, لوگ تانے دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, صرف دین کی وجہ سے آپ صبر کریں گے, اجر خوب ہے. تو یہ نکات انشاءاللہ ہم ذہن میں رکھیں گے تو صبر کرنا ہمارے لیے امید ہے اللہ سے کہ آسان ہوگا.